ایڈریس میں دو تین چیزیں کنکلوژن میں جب ہو تو آتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے میجر ٹیک اویز آج کے کیا ہیں. آپ لوگوں نے صبح سے باتیں سنی, ہم نے بھی سنی, اینڈ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے سینئر تجربے کار صحافی ہم سب کے درمیان موجود تھے. تو میں ایک تو کچھ کی ٹیک اویز آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا جو ہم سب کو یاد رکھنے چاہیے جو آج کے ڈسکشن سے ہمارے نکلے. دس از نمبر 1. اینڈ نمبر 2, آئی ول آلسو بی بریفلی ٹاکنگ اباؤٹ دا وے فارورڈ, کہ آپ لوگوں کے لیے آگے مستقبل میں آپ کو کیا کرنا چاہیے, کون سی وہ نالج ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے, کون سے ایٹیٹیوڈس ہیں جو آپ کو اور کیا پریکٹسز آپ کو اپنانی چاہیے, سو دیٹ ان فیوچر یو کین بیکم good, not only good professional but responsible citizens also. تو دیکھیں آج صبح سے جو ہم نے بات کی اس کو ذرا سا دو تین امپورٹنٹ جو باتیں ہیں اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں. صبح مظہر عباس صاحب نے اپنی بات شروع کی تھی اور انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی طرف ہماری توجہ دلائی تھی, اور وہ تھا کہ جرنلزم از ناٹ اونلی اے پروفیشن. یہ صرف ایک پیشہ نہیں ہے, یعنی اگر یہ صرف پیشہ ہوتا, پیشہ تو جیسے ہوتا ہے نا آپ کی دکان کھول لیتے ہیں, وہ پیشہ ہے آپ کا. انہوں نے مظہر عباس صاحب نے جو اہم بات کی وہ یہ تھی کہ جرنلزم از آلسو رسپانسبل سٹیزنشپ, کہ جب تک وہ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا. اب رسپانسبل سٹیزنشپ اور رسپانسبل جرنلزم کا کیا مطلب ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جرنلزم, جو جرنلسٹ ہیں ان کا بنیادی کام کیا ہے, ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو اپنے ذہن میں رکھیں. اس کو فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ فورتھ پلر آف اسٹیٹ اس لیے کہا جاتا ہے جو باقی 3 پلرز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا. جب ہم لکھتے ہیں, ہم کالم لکھتے ہیں, ہم نیوز پیپر میں لکھتے ہیں, ہم میڈیا میں جاتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, we try to put those people accountable who consider themselves beyond accountability. اور اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں, اس میں آپ کی حکومت بھی آ جاتی ہے, اس میں ججز بھی آ جاتے ہیں, اس میں جنرلز بھی آ جاتے ہیں, اس میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اکاؤنٹیبلٹی سے ماورا ہیں. nobody can ask us questions, ہم سے سوال نہیں پوچھے جاتے. اور بحیثیت رسپانسبل جرنلزم کے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم انہی باتوں پہ سوال اٹھائیں جن پہ سوال اٹھانے کی ممانعت ہے یا جن پر سوال اٹھانے کی اجازت ہمیں نہیں دی جا رہی. اب اس کی ایک دو مثالیں جو صبح سے ٹیک اوے میں ملا ہے, جس پہ توصیف صاحب نے بھی بات کی, سہیل سانگھی صاحب نے بھی بات کی, اور میں پھر دہراؤں گا کہ ساری ریاستیں, ناٹ اونلی پاکستان, ساری جو ریاستیں ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ایشوز سوسائٹی میں ہیں ان پر بات نہ کی جائے. اب مثال کے طور پہ اس پہ پہلے بھی بات ہوئی, ریاض سہیل نے بات کی, میں وہ بات دہراؤں گا. دیکھیں کل کی سب سے اہم خبر کیا ہے, آپ کے کیپٹل میں اسلام آباد میں وہ قافلہ پہنچا ہے بلوچ خواتین کا, سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے وہ اپنے پیاروں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن ہمارے کیپٹل میں اسلام آباد میں ان پہ ڈنڈے مارے گئے, ان خواتین پہ تشدد کیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کو یا تو آپ عدالتوں میں پیش کریں, ان پہ مقدمے چلائیں, اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کو رہا کریں. لیکن یہ خبر آپ کو مین اسٹریم کے کسی میڈیا میں نہیں ملے گی. تو جرنلزم کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں پر سوال اٹھائے جن پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس کی ایک دو مثالیں میں ریمائنڈ کرانا چاہوں گا. دیکھیں 1971 میں جو کچھ ہوا اس وقت میڈیا پہ مکمل پابندی تھی, ہمیں رپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا کہ 71 میں کیا کارروائی کی جا رہی ہے, کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, کتنا تشدد ہو رہا ہے, وہ سب ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن کیا ہوا الٹیمیٹلی, 50 سال آج گزر چکے ہیں اس بات کو, لیکن ہم نے اور ہماری ریاست نے اس سے کچھ سیکھا نہیں. آپ یقین مانیں کہ 1971 کے واقعات پر کوئی سیمینار, کوئی کانفرنس پورے پاکستان میں ہونے نہیں دی گئی. یہ ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا حال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت کانفرنس یا سیمینار کی اجازت دی جائے گی تو پھر سوال اٹھیں گے کہ وہ کیوں ہوا, اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا, اور وہی غلطیاں کیوں دہرائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جس میں جو ریاست ہے, ریاستی ادارے ہیں, وہ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں,
جرنلسٹ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، رائٹرز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، صرف اس لیے کہ جو ان کی کارستانیاں ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، وہ عوام تک نہیں پہنچیں، اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اسی کو ایکسپوز کریں. تو یہ بالکل بنیادی بات ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے ہمیں میڈیا میں ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے فیصلہ یہ ہے کہ اب آپ کو مستقبل میں، ظاہر ہے آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو مستقبل میں کیا بننا ہے. اب میں وے فارورڈ کی طرف آؤں گا. دیکھیں وے فارورڈ میں آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھنی چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی سیمی نرمانہ نے بہت اچھی بات کی کہ پڑھے بغیر آپ کہیں نہیں جا رہے. یہ تو فیکٹ ہے. سوشل میڈیا پہ ہم صبح سے بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے جہاں ایڈوانٹیجز بہت سارے ہیں، وہاں ایک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ اٹ ہیز ریڈیوسڈ آر اٹینشن اسپین. ہمارا اٹینشن اسپین، اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے لیکن میں پھر دہراؤں گا. وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. یہ کیونکہ یہ ایک طرح کی ایسی ایڈکشن ہے کہ اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ہمیں کھا جاتی ہے، ہمارے وقت کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اٹینشن اسپین کم ہو جانے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی آرٹیکل نہیں پڑھ سکتے. اب کسی طالب علم سے کہو یا کسی سے پوچھو کہ بھائی آپ نے کوئی مضمون پڑھا، اس میں اتنا اٹینشن اسپین ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کالم کو شروع سے آخر تک پڑھے. کوئی کتاب پڑھی، کتاب نہیں پڑھی جاتی. کوئی فیچر فلم، کتنے نوجوان ہیں، مجھے فلموں کا بڑا شوق ہے، میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ فلاں فلم دیکھی، کہتے ہیں سر وہ 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے فلم نہیں دیکھی جاتی. کتنے سارے ایسے بچے ہیں کہ نوجوان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کے جہاں ایڈوانٹیجز ہیں وہاں کی اٹینشن اسپین بہت کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یو نیڈ ٹو بی آن گارڈ اگینسٹ دیٹ. آپ کو اگر آگے تھنکر بننا ہے، آپ تھنکر بننے کا مطلب یہ کہ سوچنے سمجھنے والا انسان اگر آپ کو بننا ہے تو آپ کو اپنا اٹینشن اسپین بڑھانا ہوگا، اور اٹینشن اسپین بڑھائے بغیر آپ کوئی چیز پڑھ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، دس از نمبر 1. نمبر 2، اٹینشن اسپین جب بڑھے گا تو آپ پڑھیں گے کیا. دیکھیں میں سجیسٹ یہ کروں گا ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر کہ آپ کو روزانہ کم از کم 4 اخبار، اس سے زیادہ میں سجیسٹ نہیں کر رہا، لیکن 4 اخبار کم از کم، 2 اردو کے اور 2 انگریزی کے، لازمی پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر یہ عادت آپ نہیں ڈالیں گے تب بھی آپ میڈیا کے تھنکر نہیں بن سکتے، میڈیا کے رائٹر نہیں بن سکتے. ہاں ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، ٹک ٹاکر بن سکتے ہیں، میمز بنا کے چلا سکتے ہیں، لیکن آپ میڈیا کے جو رسپانسبل پروفیشنل ہیں وہ آپ نہیں بن سکتے. یہ بات جتنی جلدی ہم لوگ سمجھ لیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اب پڑھنا کس کس کو ہے، میں 4-6 بہت امپورٹنٹ نام لوں گا جن کو پاکستان میں اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اچھی صحافت مستقبل میں کر سکیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈان پڑھتے ہیں تو ڈان اخبار میں آپ کو ڈاکٹر پرویز رودبائی کے کالم لازمی پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے. ماہر علی کے کالم آپ کو لازمی پڑھنے چاہیے. عباس ناصر کے کالم آپ کو، یہ صرف میں ڈان کی بات کر رہا ہوں، عباس ناصر کے کالم آپ کو لازمی پڑھنے چاہیے. شہزاد شرجیل ایک ہیں، ویکلی کالم لکھتے ہیں، وہ کالم آپ کو کم از کم، یہ 4 رائٹر انگریزی کے آپ کو لازمی پڑھنے چاہیے. اگر آپ دا نیوز کی بات کریں جس کے لیے میں لکھتا ہوں تو اس میں بھی 2-3 نام ایسے ہیں جو آپ کو، میرا ویکلی کالم اس میں آتا ہے، میرے علاوہ اور بھی کئی لوگ لکھتے ہیں، اس میں مشرف زیدی لکھتے ہیں، عبدالستار لکھتے ہیں، بہت اچھے رائٹرز دا نیوز کے پاس بھی ہیں. وہ آپ کو کالمز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. اردو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جو 2 اخبار میں ریکمنڈ کروں گا ویری اسٹرانگلی، وہ جنگ، اور جیسے میں نے کہا کہ دا نیوز اور ڈان آپ کو پڑھنا ہے روزانہ. اسی طرح آپ کو اردو میں ایکسپریس اور جنگ، یہ لازمی اس کے کالمز آپ کو پڑھنے چاہیے. کن لوگوں کو پڑھنا چاہیے؟ ایکسپریس میں پروفیسر توصیف صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے کالم آپ کو لازمی پڑھنے چاہیے. زاہدہ ہنا کے کالم آپ کو لازمی پڑھنے چاہیے. ایکسپریس میں وسعت اللہ خان کے کالمز پڑھنے چاہیے. اور بھی 2-3 نام ہیں جن کو پڑھنا ہے. جنگ اخبار میں وجاہت مسعود کے کالم پڑھنے چاہیے، حامد میر، سلیم صافی، یہ سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. دیکھیں اس کا تعلق میڈیا کا یا صحافت کا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے. اٹس اے کمبینیشن آف ایٹ لیسٹ 3 تھنگس: انفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے انفارمیشن. لیکن اگر آپ صرف انفارمیشن، اف یو کنفائن یور سیلف جسٹ ٹو انفارمیشن، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ایجوکیٹ یور سیلف. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں انفارمیشن سے آگے جانا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو آج سری واستو نے بڑی اچھی بات کی، جسٹن سری واستو نے، کہ اب جرنلزم کا جو نیکسٹ رول رہ گیا ہے امپورٹنٹ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے موسٹ امپورٹنٹلی ویریفیکیشن آف انفارمیشن. کہ جو انفارمیشن سوشل میڈیا سے ہمیں پہنچ رہی ہے، چاہے وہ فیک ہو، چاہے وہ ٹک ٹاکر دے رہے ہوں، میمز کے ذریعے آ رہی ہوں، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آ رہی ہوں، پرائمری کام ہمارا یہ ہے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ویریفائی دیٹ. تو یہ اسکل ہمیں اپنے اندر
لانی ہے کہ انفارمیشن، جو تین چیزیں میں نے کہی، انفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ میں زیادہ انوالو ہو گئے اینڈ سوشل میڈیا ہیز بیکم اے ٹول آف انٹرٹینمنٹ رادر دین انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن. تو وی نیڈ ٹو بی گارڈ اگینسٹ دیٹ. ہمیں اس کے بارے میں محتاط رہنا ہے. اور ایک کتاب میں سجیسٹ کروں گا، ابھی جارج آرویل کی کتابوں کا حوالہ دیا، ایک نیل پوسٹمین ایک رائٹر تھے، ان کی ایک کتاب ہے امیوزنگ آر سیلفس ٹو ڈیتھ. دیکھیں ٹائٹل ہی کتنا اچھا ہے، امیوزنگ آر سیلفس ٹو ڈیتھ. یہ کتاب کا نام ہے، رائٹر ہے نیل پوسٹمین. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے، نئی نیو جنریشن از امیوزنگ اٹ سیلف ٹو ڈیتھ. ہم ہمیشہ انٹرٹینمنٹ کی تلاش میں ہیں، امیوزمنٹ کی تلاش میں ہیں، اور وہی دیٹ از آلسو کلنگ اس. اور یہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان کے فائدے میں جاتی ہے، جو معاشرے کے بالادست طبقے ہیں، جو ریاستیں ہیں، ان کے فائدے میں یہ بات جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو امیوز ہی کرتے رہیں سو دیٹ وی آر انیبل ٹو ریز فنڈامنٹل کویسچنس ان سوسائٹی. ٹھیک ہے، تو وہ فنڈامنٹل کویسچنس کیا ہیں سوسائٹی کے؟ دیکھیں، آپ لوگوں سے کہا جاتا ہوگا اکثر جب پاکستان میں تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا سیاست سے دور رہنا. یہ کہا جاتا ہے آپ لوگوں سے، سیاست سے دور رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی. دیکھیں سیاست کیا ہے. when you ask a most fundamental question, why my society is being run like this is a political question. جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے معاشرے کو ایسا کیوں چلایا جا رہا ہے، تو یہ ایک سیاسی سوال ہے، اور یہ سیاسی سوال پوچھنا میرا، آپ کا، سب کا حق ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیاست میں حصہ نہ لو یا سیاست میں دلچسپی نہ لو، تو انڈائریکٹلی دوز پیپل آر ٹیلنگ اس کہ آپ یہ سوال نہ پوچھیں کہ ہمارے معاشرے کو ایسا کیوں چلایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں مفت اچھی تعلیم کیوں نہیں مل رہی؟ یہ سیاسی سوال ہے. ہمارے ہاں مفت اچھی صحت کی سہولتیں کیوں نہیں مل رہی؟ یہ سیاسی سوال ہے. ہیلتھ، ایجوکیشن، ہمیں پانی خرید کر کیوں پینا پڑتا ہے؟ یہ سیاسی سوال ہے. ٹھیک ہے، ہمیں سیکیورٹی کیوں نہیں مل رہی؟ اتنا زیادہ سیکیورٹی پہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود نہ میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں، نہ اپنی دکان پہ محفوظ ہوں، نہ اپنی گلی میں محفوظ ہوں، نہ اپنی گاڑی میں محفوظ ہوں. جب میں محفوظ نہیں ہوں تو یہ سوال پوچھنا میرا حق ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کیوں نہیں مل رہی، اور یہ سیاسی سوال ہے. تو جو بھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ سیاست سے دور رہیں یا سیاست میں دلچسپی نہ لیں، وہ انڈائریکٹلی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فنڈامنٹل سوال نہ پوچھیں. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ اپنا حق آپ کسی کو بھی نہ دیں. سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، اور اس بحیثیت صحافی کے، بحیثیت اسٹوڈنٹ کے، بحیثیت رسپانسبل سٹیزن کے، یہ سوالات آپ لازمی پوچھیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی پڑھ کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے والی بات. پھر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ آپ کو جرنلزم پہ، جو پاکستان کی جرنلزم کی ہسٹری پہ جو لازمی 2-3 کتابیں پڑھنی چاہیے. ضمیر نیازی صاحب کا آج بار بار ذکر کیا گیا، وہ میں نام پھر دہراؤں گا. ضمیر نیازی پاکستان کی سیاست کا اتنا بڑا نام ہے کہ ان کی جتنی کتابیں آپ کو مل جائیں وہ پڑھیں. پریس ان چینز، پریس انڈر سیج، ویب آف سنسرشپ. انہوں نے 40-50 سال تک وہ پریس ایڈوائزز جمع کی جن میں میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں، اور اس کو کتابی شکل میں پیش کیا ہمارے سامنے. تو وہ، اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں آئی ہیو بین لیونگ ان اسلام آباد فار دا پاسٹ 20 years اینڈ ریسنٹلی اے اسٹوڈنٹ کیم ٹو می فرام نمل، اور نمل سے اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ سر آپ کے پاس ضمیر نیازی کی کتابیں ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس ہیں. میں نے کہا تم نمل میں پڑھتے ہو، وہاں کی لائبریری سے کیوں نہیں لی؟ تو اس نے کہا کہ نمل کی لائبریری میں ضمیر نیازی کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. اور پھر دین آئی چیکڈ اٹ، اسلام آباد کی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ایئر یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، جو ہیں، ان میں وہ اس طرح کی کتابیں رکھتے ہی نہیں جو آپ کو سوچنے سمجھنے کی طرف راغب کریں یا آپ کو تاریخ کے بارے میں وہ بتا سکیں. تو ضمیر نیازی صاحب کی آپ کتابیں لیں. پھر میں ایک اور کتاب اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا آپ کو، احفاظ الرحمان کی کتاب ہے سب سے بڑی جنگ. اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے. اس میں انہوں نے صحافیوں کی جدوجہد جو جنرل ضیاء الحق کی سینسرشپ کے خلاف لڑی گئی، اس کی تفصیل دی ہے. احفاظ الرحمان صاحب کی کتاب سب سے بڑی جنگ، ضخیم کتاب ہے، وہ آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آئیے رحمان صاحب کی تحریریں موجود ہیں. خود توصیف احمد خان صاحب کی کتاب پاکستان کی صحافت کے میڈیا کے بحران پر اور اس پر ہے، وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کے وے فارورڈ آپ کے لیے میں یہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ 2-3 امپورٹنٹ لیسن آج کے صبح سے جو ڈسکشن ہوا ہے وہ ٹیک اوے آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. نمبر 1 کہ آپ کو معاشرے کی جو بنیادی ناانصافی ہیں، انجسٹس، بیسک انجسٹس ان سوسائٹی، اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہے. اگر وہ آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو جرنلزم شاید آپ کا شعبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ if journalism does not challenge authority it is not journalism, it is PR، پبلک ریلیشننگ ہے وہ.
اگر آپ کی جرنلزم آپ کو اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا حوصلہ نہیں دے رہی تو وہ جرنلزم میں آپ نہیں ہیں، پھر آپ ہیں پی آر میں، تو پھر آپ پی آر میں چلے جائیں، آپ پبلک ریلیشننگ کریں، جرنلزم نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا لیسن۔ دوسرا میں نے یہ کہا کہ آپ کو جو لوگ جو اخبارات پڑھنے ہیں، کم از کم 4 اخبار، 2 انگریزی کے، 2 اردو کے، اور کالم نگاروں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے جن کو پڑھنا آپ کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ 2-4 میں نے آپ کو کتابوں کے نام بتائے جن کے جو اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی ہیں ان کی تحریریں، ضمیر نیازی صاحب کی، احفاظ الرحمان صاحب کی، پروفیسر توصیف کی، آئی رحمان صاحب کے کالمز موجود ہیں، اور بھی بہت سارے رائٹرز کی، فرحات زیدی کے کالمز موجود ہیں۔ یہ سارے پاکستان کی صحافتی تاریخ کے بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو آپ اپنے رول ماڈل ایسے لوگوں کو بنائیں جنہوں نے حق آپ تک پہنچانے کی جستجو کی اور جو کوشش کی۔ آخری بات میں خود حق کے لفظ پہ کروں گا۔ دیکھیں، حق اور جو رائٹ ہم کہتے ہیں، حق کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا حق ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ بات برحق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں بہت کلوزلی ہیں اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ فیکٹس کی بات صبح سے ہو رہی ہے۔ ایک حق کا مطلب ہے فیکٹس، اس کی جمع ہوتی ہے حقائق، اور دوسرے حق ہوتا ہے میرا رائٹ، جس کی جمع ہوتی ہے حقوق۔ تو آپ کو حقائق بھی تلاش کرنے ہیں اور اپنے معاشرے کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ زبان و بیان کے بارے میں اکثر کی جاتی ہے۔ میں آئی رحمان صاحب ہمارے استاد سینئر صحافی تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، اردو جرنلزم میں اکثر یہ بات چلتی ہے کہ بھئی یہ لوگ اہل زبان ہیں یا نہیں ہیں۔ جو اہل زبان ہوتے ہیں، جن کی اپنی زبان اردو ہوتی ہے، وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمیں آتی ہے۔ تو آئی رحمان صاحب خود ایسٹ پنجاب کے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اہل زبان ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں اہل زبان کی نہیں بلکہ اہل آواز کی ضرورت ہے، جو آواز اٹھا سکے۔ تو زبان سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ آواز اٹھانے والے بنیں، اور اچھا صحافی، رسپانسبل سٹیزن وہی ہوتا ہے جو اہل زبان سے زیادہ اہل آواز ہونے پر فخر کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔